اس وقت مسجد ذو قبلتین میں ہوں کہ پیغمبر اعظم نے جہاں پر دو قبلے میں نماز پڑھی کہ بہرحال یہاں کے لیے مدینے میں ہے، اور جہاں پر پیغمبر اعظم بہرحال ایک یہاں مومنہ کے گھر پہ مہمان تھے، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، پیغمبر اعظم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا اس مقام پہ نماز پڑھی ہے۔ تو بہرحال پیغمبر کا دل پہلے ہی سے جو ہے کعبے کی طرف تھا، اور لوگ طعنہ دیا کرتے تھے پیغمبر اعظم کو کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کا بہرحال قبلہ ہے اور اسلام، تو پیغمبر کو ناگوار گزرتا تھا۔ تو پیغمبر اعظم خدا سے اکثر جو ہے دعا کیا کرتے تھے، اور تو اس وقت نماز پڑھے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے پیغمبر پہ بہرحال وحی نازل ہوئی، اور قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی جو نازل ہوئی ہے کہ اس میں پیغمبر اعظم سے بہرحال کہا گیا کہ آپ اپنے قبلے کو بدلیں۔ تو پیغمبر بہرحال نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم ہی سے پیغمبر اعظم گھوم گئے۔ تو آپ سوچیں جماعت ہو رہی ہو اور امام آگے ہو، تو پیچھے کے لوگ جو ہوں گے، جب گھومے گا امام جماعت، تو سب پیچھے والے آگے والے پیچھے روبرو چہرہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے نماز کو توڑ دیا، اور اس کے بعد کہنے یہ کیا مسخرہ ہے جو آپ مثلا معاذ اللہ رسول خدا کہنے کہ آپ کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں کبھی ادھر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت تو بہرحال 144 اور آیت نمبر 144 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ تو بہرحال پیغمبر اعظم نے اس نماز کو جب پڑھا تو وہی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اور لوگ گھوم گئے، لوگوں نے نماز کو توڑ دیا۔ لیکن کہتے واحد یہ تھے کہ جس وقت پیغمبر اعظم جب گھومے ہیں تو مولا علی ان کے پیچھے تھے، مولا علی ان کے پیچھے باقاعدہ اس طریقے سے گھوم کے ان کے پیچھے آ گئے ہیں۔ تو پیغمبر کے پیچھے اگر کسی نے دو قبلے پر نماز پڑھی ہے تو مولا علی کے علاوہ کسی نہیں پڑھی، کیونکہ سب نے نماز کو توڑ دیا، تو پیغمبر کا چہرہ ان کے سامنے آ چکا تھا۔ تو اس وقت ملتا ہے کہ مولانا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم گھومے ہیں، اور گھومنے کے بعد آپ نے نماز کو ادا کیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مولا علی سے سوال کیا تو کہا کہ میرا رسول کلام ہی نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی خدا نازل نہ ہو جائے۔ تو بہرحال جدھر پیغمبر ہے ادھر میں ہوں، تو آپ ان کے پیچھے گھومے ہیں، اور کہا کہ تو خدا نے کہا تھا اس کی گھوم جائے رسول خدا سے کہ جہاں جو قبلہ آپ کو جو جہاں پسند ہے، تو آپ کو بہرحال پہلے ہی سے وہ جگہ پسند تھی، کیونکہ آپ جو مکے میں بھی جو نماز پڑھتے تھے تو اس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے کہ بہرحال قبلہ اول اور کعبہ دونوں سامنے ہو، اس ڈائریکشن میں اکثر نماز پڑھا کرتے تھے جناب رسول خدا۔ تو بہرحال اس مسجد میں الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اس جگہ پر، خدا آپ کو بھی آنا نصیب کرے، اور پروردگار سے یہی دعا ہے کہ معبود آپ سب کو بھی نصیب کریں ان سب جگہوں پہ، اور ان سب جگہوں پہ آپ سب کے ساتھ اعمال کو انجام دیا جائے۔ یہ اوپر دیکھیں مسلح بنا ہے، یہ نشانی ہے کہ قبلہ جو دوسرا گھوما تھا، یہ پہلے قبلہ اس طرف تھا، یہ بیت المقدس کی طرف، یہ نشانی ہے کہ بیت المقدس کی طرف یہ تھا جو مسلح بنا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا قبلہ اس وقت جو نماز ہو رہی ہے، یہ سامنے یہ قبلہ ہے کعبے کی طرف، مسجد الحرام کی طرف، یہ کعبے کی طرف ہے۔ چلے بہرحال اجازت چاہتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ کہ جیسے یہاں ملاقات ہوئی ہے انشاءاللہ ایسے اور مقامات پہ ملاقات ہوگی۔ بہرحال سبت ٹی وی کو لائک کرتے رہیے گا، شیئر کرتے رہیے گا، اور اس کو آگے بڑھائیں تاکہ دوسرے مومنین بھی استفادہ کر سکیں اور زیارت کر سکیں۔ آپ جتنا آگے بڑھائیں گے اس ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، خاص کر جو مریض و بیمار ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور جن کے دلوں میں آنے کی تمنا ہے ان سب بارگاہوں میں انشاءاللہ ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ سب کو پروردگار آنا نصیب کرے۔ چلے اپنی دعا میں اس حقیر کو یاد رکھیے گا، التماس سے دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔